نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کے حوالے سے کچھ خصوصی گفتگو آپ سے کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ گفتگو، یہ باتیں میرے لیے اور ہم سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ شب برات کے حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ دخان حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ ان آیات مبارکہ کی تفسیر کے اندر اکثر مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ یہ آیات لیلۃ القدر کے بارے میں ہیں، لیکن بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ آیات شب برات کے بارے میں ہیں، اور احادیث مبارکہ کے اندر 10 صحابہ کرام سے شب برات کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ ان 10 صحابہ کے اسماء مبارکہ یہ ہیں: حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر، حضرت سیدنا ابو ہریرہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری، حضرت سیدنا معاذ بن جبل اور حضرت سیدنا عثمان، حضرت سیدنا ابی ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، اور اس کے علاوہ حضرت عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی شب برات کی فضیلت منقول ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور روایت ہے، وہ آپ سماعت فرما لیں۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر شب برات کی رات ہم نے کیا کرنا ہے اور اگلے دن کے احکامات اس ایک حدیث مبارکہ کے اندر تفصیل سے مذکور ہیں۔ حضرت امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حدیث مبارکہ سماعت فرما لیں۔ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ رواہ الامام الہمام لابن ماجہ فی سننہ۔ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نصف شعبان کی رات آتی ہے یعنی شب برات، تو اس رات کو تم قیام کرو۔ اب قیام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری رات آپ نے کھڑے رہنا ہے۔ قیام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رات کے بہت حصے کے اندر یا کچھ حصے کے اندر یا تھوڑے سے حصے کے اندر آپ اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کریں، اور اس حصے کے اندر آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، نماز پڑھیں، درود پاک پڑھیں اور اپنے گناہوں پر استغفار کریں۔ اور آگے کیا فرمایا، وصوم و نہارہ، اور جب اس کا دن آ جائے تو اس دن کے اندر آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ یہاں پہ 2 باتیں یاد رکھ لیں، ایک ہے افراد اور ایک ہے تفرید۔ افراد کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا، اور تفرید کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی حد سے کم کر دینا۔ اب یہ جو رات ہے، اس رات کا قیام اور اگلے دن کا جو روزہ ہے، نہ یہ فرض ہے، نہ یہ واجب ہے، نہ یہ سنت ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ اب مستحب عمل کو اگر کوئی کرے گا تو وہ اللہ جل شانہ کی محبت کو پائے گا، اللہ جل شانہ کے قرب کو پائے گا، اور دین اسلام کے اندر اس کو ترقی نصیب ہوگی۔
اور اگر کوئی نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، بس یہ بات ہے۔ اب کچھ لوگوں نے سرے سے ہی ان احادیث مبارکہ کا انکار کر دیا اور کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے اور اگلے دن کے اندر جو روزہ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ جب ایک بات احادیث مبارکہ کے اندر آ چکی ہے تب آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ اگرچہ احادیث مبارکہ کے اندر ضعف بھی ہو، لیکن فضائل کے باب کے اندر حضرات محدثین نے اور اس امت کے مجتہدین نے ضعف کو فضائل کے باب میں قبول کیا ہے۔ تو اب جو سرے سے اس رات کا انکار کرتے ہیں وہ تفرید کا شکار ہے، اور جو اس رات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں وہ افراد کا شکار ہے۔ تو ہم دونوں طبقوں سے بچیں اور ہم اہل سنت والجماعت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس رات کی فضیلت کا دل و جان سے اقرار کریں۔ اب ہمارا تعلق چونکہ الحمدللہ احناف، دیوبند، اہل سنت والجماعت سے ہے، اس لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث مبارکہ کو اپنے اکابرین کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق قبول کرتے ہیں۔ تو یہ تو دو باتیں ہوگی۔ آگے کیا ہے؟ آگے ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا۔ جب 14 تاریخ کو سورج غروب ہوتا ہے اور 15ویں شب مغرب سے شروع ہو جاتی ہے، مغرب کی اللہ اکبر سے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمت پہلے آسمان پر آ کر اعلان فرماتی ہے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے فَيَقُولُ أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ لِّي فَأَغْفِرَ لَهُ، کہ اگر آج رات کوئی اپنے گناہوں کا طلب یعنی اپنے گناہوں کی معافی مجھ سے چاہے گا تو میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ کتنی پیاری بات ہے۔ یہ یوں سمجھیں کہ اس رات کے 3 اسم اعظم ہیں، کہ سب سے پہلا کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی بزرگ، کوئی عالم یہ فرما دیں بھئی آج رات یہ وظیفہ کر لو تو تمہیں بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اور کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ گناہ گار آئیں، خطا کار آئیں، سیاہ کار آئیں اور آ کر اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات ان کو معاف فرما دے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ الا مسترزق فارزقہ، آج ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے جی ہمیں کوئی وظیفہ مل جائے جس وظیفے سے ہمارا رزق بڑھ جائے اور ہم جو ہے نا ہر دن مال سے مالدار ہوتے جائیں، مالدار ترین آدمی بن جائیں۔ تو اس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ وظیفہ بتا دیا کہ جو آدمی اس رات کے اندر اللہ سے رزق کا طلبگار ہوگا، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے رزق میں اضافہ فرمائیں گے۔ اور تیسری بات، آج ہم میں سے ہر شخص مختلف طرح کی بیماریوں، پریشانیوں، دکھوں میں مبتلا ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے الا مبتلا فاعافیہ، کہ اگر کوئی مصیبتوں کے اندر، دکھوں کے اندر، تکلیفوں کے اندر مبتلا ہے تو وہ میرے سامنے آئے، ہاتھ اٹھائے، مجھ سے مانگے، میں فاعافیہ، میں اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اس کو عافیت عطا کروں گا۔ تو کتنی پیاری بات ہے۔ آگے الا کذا حتی یطلع الفجر، حتیٰ کہ فجر کی اذان تک، طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمت کی طرف سے یہ اعلان ہوتے رہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اس رات کو قیمتی بنانے کا بڑا آسان نسخہ یہ ہے کہ رات کے وقت مغرب سے لے کے فجر تک ہم عبادات میں مشغول رہیں، اور یہ عبادات اجتماع کی شکل میں نہ ہوں اور گروپوں کی شکل میں نہ ہوں، بلکہ آپ عشاء کی نماز مسجد میں پڑھیں اور عشاء کے بعد اپنے گھر میں آ جائیں، گھر کے اندر جتنا ہو سکے آپ عبادت کریں، مسجد میں کرنا چاہتے ہیں مسجد میں کر لیں لیکن انفرادی کریں۔ اور دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ اس رات کے اندر پٹاخے نہ ہوں، تماشے نہ ہوں، اور یہ جو ہم حلوے وغیرہ تقسیم کرتے ہیں یہ نہ ہوں۔ ہاں، آپ اچھے کھانے بنائیں اور اپنے گھر کے لیے بنائیں۔ گھر کے افراد جو ہے رات کے وقت عبادت کرتے ہیں، جب تھک جائیں اچھا کھانا آدمی کھائے گا تو جسم کے اندر توانائی آئے گی، چستی آئے گی۔ تو اچھا کھانا اپنے اہل و عیال کے لیے بنا لیں۔ تو جب صبح ہو تو صبح کے وقت آپ روزہ رکھیں، تو یہ روزہ بڑا مستحب ہے، اس کے ذریعے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں آپ اضافہ پائیں گے۔ ہمارے امام اہل سنت شیخ الحدیث و تفسیر شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اس روزے کا اہتمام فرماتے تھے، اور جو ہے یہ اعمال اگر ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری یہ رات قیمتی بن جائے گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ جو کچھ میں نے کہا سنا، اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر جو غلطی کوتاہی ہوئی ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔